کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی جب دستار بندی کا وقت آیا تو ان کے استاد علامہ علاء الدین اصولی، جب کوئی آدمی مہان ہو جاتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتا ہے، تو اس کا استاد بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ کون استاد تھا۔ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی دستار بندی میں ایک خاص پہلو ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے آج کا رشتہ ہے، اس لیے میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے استاد ہیں علامہ علاء الدین اصولی، بہت بڑے آدمی ہوں گے وہ، خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان سے پڑھا تھا، وہ ان کے استاد تھے۔ وہ دور بھی ویسا تھا کہ جو چیز تھی سو خالص تھی، ملاوٹ نہیں تھی، اڈلٹریشن نہیں تھا، مینوپولیشن نہیں تھا۔ تو علامہ علاء الدین اصولی بہت بڑے آدمی ہوں گے، لیکن میری نگاہ میں ان کے بڑے ہونے کی ایک دوسری دلیل ہے۔ وہ بہت بڑے استاد ہوں گے، علم حدیث اور علم فقہ پڑھاتے تھے بطور خاص، قدوری تمام کرائی تھی انہوں نے۔ وہ بڑپن یہ ہے کہ انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا کہ اے محمد بداؤنی، تم نے تو ایک بڑی کتاب پوری کر لی ہے اور تم اب اس بات کا حق رکھتے ہو کہ تمہارے سر پر دستار، امامہ، پگڑی باندھ دی جائے تاکہ دنیا دیکھ لے۔ یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے وہ اسی لیے ریکوگنیشن کہ یہ لڑکا، یہ نوجوان، یہ آدمی، یہ شخص، یہ ویکتی اب وہ نہیں ہے جو پگڑی باندھنے سے پہلے تھا، اب اس کو پگڑی کے بعد دیکھو کیسا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پگڑی سنگیان ہے، کوگنیزنس ہے، اچھی طرح بتا دیا جائے۔ تو پگڑی باندھنی تھی تو علامہ علاء الدین اصولی پگڑی منگواتے اور کہتے کہ بلا باندھ دے۔ نہیں، علامہ علاء الدین اصولی نے پگڑی باندھنے کے لیے فرمایا کہ جاؤ پگڑی کسی اللہ والے سے بندھوانی چاہیے، پگڑی کسی اللہ والے سے بندھوانی چاہیے۔ یہ جملہ علامہ علاء الدین اصولی کا میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں حامل ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کتنے عالم سے آپ نے یہ بات سنی ہے؟ کسی کا نام بتا دیجیے جس نے یہ بات کہی ہو کہ پگڑی کسی اللہ والے سے بندھوانی چاہیے۔ روز پگڑی بندھا رہی ہے نا، روز دستار بندی کا جشن ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں تو کثرت سے ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جو لوگ دستار بندی کو بدعت سمجھتے تھے اب ان کے یہاں بھی جشن دستار بندی ہے نا۔ تب کسی کو یہ چنتا نہ ہوئی، اور کس کو چنتا ہوئی آگے ہم بتائیں گے ابھی۔ کسی کو یہ چنتا نہ ہوئی کہ اللہ والے سے پگڑی بندھوانی چاہیے، ہے نا۔ جانتے ہیں علامہ علاء الدین اصولی کا قد میری نگاہ میں کیوں بڑھ گیا؟ اس کے لیے ایک محاورہ مشہور ہے، پتہ نہیں کس کا کہا ہوا ہے، لیکن جس کا کہا ہوا ہے اگر مل جائے تو اس کے قدموں تلے کی خاک کو سرما بناؤ۔ اس نے کہا تھا کہ ولی را ولی می شناسن، ولی را ولی می شناسن، ولی کو ولی پہچانتا ہے نا۔ علامہ علاء الدین اصولی ولی رہا ہوگا، وہ ولی ہوگا، ہے نا۔ کہا اللہ کے کسی ولی سے، اللہ والے سے پگڑی بندھوانی چاہیے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں، ابھی پگڑی نہیں بندھائی ہے کہ فیصلہ لے سکیں۔ جب تک پگڑی بندھائی نہیں ہے ابھی استاد سے سبق باقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ آخری سبق ہے جو علامہ علاء الدین اصولی پڑھا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ گفتگو ہے، بات چیت ہے، ڈسکشن ہے؟ نہیں، یہ سبق ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء کو علامہ علاء الدین اصولی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ والے سے بندھوانی چاہیے۔ اب کھڑے ہیں کہ حضور جب یہ فلسفہ پڑھایا ہے
تو شخصیت بھی بتائیے. توجہ چاہتا ہوں. حضور آپ تو متن پڑھاتے ہو پھر شرح دیتے ہو, متن پڑھا کے تشریح کرتے ہو, تو یہ متن تو آپ نے پڑھا دیا کہ اللہ والے سے پگڑی بنوانی چاہیے. اب اس کی شرح یہ ہوگی کہ اللہ والا فلانا ہے, اللہ والا یہ ہے, اللہ والا وہ ہے. تو علامہ علاء الدین اصولی کہتے ہیں کہ جاؤ بدایوں کی گلیوں میں تلاش کرو, علی مولا نام کے ایک مرد حق ملیں گے, ایک حق کا بندہ ملے گا, رجال اللہ میں سے ایک ملے گا. ہو سکے تو اس کو پکڑ کے لے آؤ, اس کو دھر کے لے آؤ, ہے نا, پکڑ کے لاؤ اس کو کہ وہ تمہاری پگڑی باندھ دے. ارے بڑے غضب کا معاملہ ہے صاحب. علامہ علاء الدین اصولی نے تو باضابطہ کتابیں پڑھی ہیں, پڑھائی ہے. یہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کی سند کہاں سے آئی, ان کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہے, ان کے پاس کون سا شجرہ تدریس ہے, سمجھ میں بات نہیں. اچھا, جس کے پاس سند نہیں ہوتی اس کی سند دوسرے طریقے سے دیکھی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی شاگرد کو یہ خیال آ گیا ہو کہ سند پر دستخط کس کا ہو, جو خود مستند ہو وہی نہ دستخط کرے, ہے نا. تو کہا اچھا تیرے بھی سوال کا جواب مل جائے گا, بلا لو. آ گئے, اور آئے بھی کیسے ہوں گے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو جب کوئی بلانا چاہتا تھا کہ حضور کو لے آتے, حضور پاک علیہ السلام کو لے آتے, تو بڑی فکر ہوتی تھی کہ حضور آ جائے, حضور میرے گھر پر آ جائے, حضور میرے کام میں آ جائے, حضور میری طرف آ جائے. ڈر بھی لگتا تھا کہ حضور اگر رد کر دیں گے سوال کو, حضور کو کیسے لائیں گے, آسان ہے, میری حیثیت کیا کہ ہم حضور کو لے آئیں. تو حدیث میں جو کیفیت آتی ہے میں اس کو اپنے لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بلانے والا اور بلانے والی, یعنی خاتون صحابیہ بھی اور مرد بھی حضور پاک علیہ السلام کے پاس جاتے, بڑے ادب سے عرض کرتے, حضور دل کی گہرائیوں سے خواہش ہے کہ آپ کو اپنے جھوپڑی تک لے چلتے, ہے نا. بڑے ادب سے عرض کرتے, پوری محبت کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ. اس کے بعد کیا کرتے, ذرا جرأت کر کے دونوں ہاتھوں سے حضور کا ہاتھ پکڑتے, ہے نا, ہاتھ پکڑتے, اس میں ادب ملحوظ خاطر ہوتا اور دل کی کیفیت سے کھینچتے. اور حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کھینچائے ہوئے چلے جاتے. اللہ اکبر. حضور پاک علیہ السلام کھینچائے ہوئے چلے جاتے, کھینچنے والا کھینچے جاتا, ڈر ڈر کے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اور محبت سے کہ کہیں حضور چھوٹ نہ جائے. کھینچے چلا آ رہا ہے اور حضور کھینچائے چلے آ رہے ہیں, ہے نا. شاید یہی منظر ہوگا علی مولا کو لانے کا, ہے نا, کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا جوان صالح, جس کی جوانی کو کوئی سمجھ نہیں سکا تھا, وہ علی مولا کو کھینچے لیے چلا رہا. وہ علی مولا آئے, دستار نکالی گئی, دستار بڑھائی علامہ علاء الدین اصولی نے, حضرت اس کے پیشانی پر, اس کے فرق پر, اس کے سر پر دستار باندھ دی جائے. انہوں نے دستار باندھی. دستار باندھ کے جو الفاظ آئے ہیں کتنی بار شاید میری زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا, اور آپ کا مطالعہ تو بہت وسیع ہے. میرے جیسا تنکا خس و خاشاک کی طرح اڑتا رہتا ہے, وہ آپ کے حافظے کی برکت میں کہیں پر کھو جائے. جانتے کیا کہا تھا, پگڑی باندھتے باندھتے منہ سے ایک نعرہ نکل گیا, ہے نا. کیسے نکلا, بالکل ویسے جیسے کوئی حقیقت سینے میں اس طرح جوش کھا رہی ہو کہ دبانا مشکل ہو, وہ نکل کے رہے گی, ہے نا. سینے میں کوئی ایسی چیز جوش مار رہی ہے, ابل رہی ہے,
جیسے بہت دیر تک دودھ کو چولہے پر چڑھا دیا جائے، کسی دیگ میں کوئی کھانا چڑھا دیا جائے اور آنچ اس میں لگی رہے تو ایک وقت کیا آتا، وہ ابلنے لگتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ شاید اس سے بھی زیادہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے میں اپنے رازوں کو ابالتا ہے تو اس کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان کھول دے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے علی مولا نے زبان کھولی اور پھر بھی چھپانے کی کوشش کی کہ یہ تو راز ہے جو میرے سینے میں کھولا گیا ہے، تو اس کو ایسی زبان میں کہا جائے کہ سمجھتے سمجھتے بھی سمجھ پوری نہ ہو۔ تو کہا منڈا منڈا بڑا ہوئی سا۔ منڈا یہ جوان، یہ گبرو، یہ باکا چھیلا، ہائے 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 کیا ترجمہ کیا جائے، ہے نا؟ یہ خوبرو، یہ سلطان خوبا، ہے نا؟ بڑا ہوئی سا۔ اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کم عمر ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بدایوں کی گلیوں کا ایک عام سا انسان ہے۔ جان لو بڑا ہوئی سا، یہ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ اور علامہ علاء الدین اصولی نے فوراً وہیں پر بڑے محبت سے کہا، کیسے اندازہ ہوا، کیا وجہ بنی اس اعلان کی، کیا وجہ بنی؟ یہ میں ایسے ہی نہیں سنا رہا ہوں، یہاں سے اس کا ربط ہے، آگے آتا ہوں، ہے نا؟ تب علامہ علاء الدین اصولی پوچھنے لگے کہ علی مولا اتنا بڑا اعلان، وہ بھی مستقبل کا، ہم لوگ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ یا تو ماضی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حال ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کتاب کا علم کہاں تک محدود ہے؟ ماضی پڑھاتے ہیں، یہ ہوا تھا، 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 جو ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے نا؟ اور عربی میں ایک اور فائدہ ہو گیا کہ حال ہی میں مضارع داخل ہو گیا ہے نا؟ اب حال نہ کہہ کے مضارع کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں اور اگلے جلسے میں بیٹھیں گے، یہ دونوں ملا کے مضارع ہے، اس میں حال بھی ہے، استقبال بھی ہے، یہ بھی آگے آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا۔ تب علامہ علاء الدین اصولی پوچھتے ہیں کہ ماضی اور حال تو ہم نے پڑھا دیا تھا، آپ کو بلایا اسی لیے تھا کہ آپ مستقبل پڑھا دیں۔